عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کے کورس کا آج یہ 7واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے عبادت کا مفہوم اور عبادت کا اسلامی تصور۔ آج کے لیکچر میں جن نکات پر گفتگو ہوگی ان میں سب سے پہلے عبادت کا لفظی مفہوم، عبادت کا اصطلاحی مفہوم، پھر عبادت اور ایمان کا تعلق، مختلف مذاہب میں عبادت کا تصور، اور پھر اسلام کا تصور عبادت۔ عبادت کے مفہوم پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ اسلام کے نظام زندگی کی چند بنیادوں کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا۔ اسلام کے نظام زندگی پر ہم غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اس نظام زندگی کی 3 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے ذہن و فکر کی اصلاح، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ دوسری بنیاد و اساس عبادات کا نظام، اور تیسری بنیاد و اساس معاملات اور اخلاقیات کا نظام۔ اس سے پہلے کے 6 لیکچروں میں ہم نے ایمان پر گفتگو کی، تقوی اور اس کے تقاضوں کو جانا، اطاعت کا مفہوم اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں پڑھا، پھر اخلاص و صداقت پر گفتگو ہوئی، اور پھر عمل و اخلاق کے عظیم ترین سرچشمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اقدار کے متعلق معلومات حاصل کی۔ گویا اب تک کے لیکچرز کے اندر ہم نے اپنی نظریاتی اور فکری اصلاح کی ہے، ایمان کو سمجھا اور ایمان کے تقاضے تقوی اور اطاعت کو سمجھا، اور پھر تقوی اور اطاعت کو سمجھنے کے بعد ہم اخلاص کے ساتھ اس تقوی اور اطاعت کے تقاضوں پر عمل کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر عبادت اور اخلاقیات کے اس سرچشمے کو پڑھا کہ جس سرچشمے کی اتباع اور پیروی ہمیں کرنی ہے۔ اب جب ہم عملی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں تو عملی زندگی میں داخل ہوتے وقت ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم اسلام کے تصور عبادت کو سمجھیں، اور دیگر مذاہب کا جو تصور عبادت ہیں، اسلام کے تصور عبادت کے امتیازات کو سمجھیں ان کے مقابلے میں۔ دوسری ضرورت ایک طالب علم کی حیثیت سے ہماری یہ ہے کہ ہم اسلام کے تصور علم کو بھی سمجھیں، یہ سمجھیں کہ علم ہوتا کیا ہے، علم کی اہمیت اور قدر و منزلت کیا ہے، اور اسلام کے نزدیک علم کا صحیح تصور کیا ہے۔ اور تیسری ضرورت یہ ہے کہ اسلام ہم پر معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ اور یہ 3 ضرورتیں آج کی گفتگو سے ہم ان کا آغاز کریں گے۔ آج کی گفتگو میں ہم عبادت کا مفہوم اور اسلام کے تصور عبادت کو سمجھیں گے، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم جو اسلام کی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کی اہمیت، فضیلت، منقبت، ان کے فلسفے کو سمجھیں گے۔ عبادت کا لفظی مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھیے کہ عبادت اصل میں عبد سے نکلا ہے، اور عبد غلام کو کہتے ہیں، اور کسی کی غلامی کرنے کو عبدیت یا عبادت کہتے ہیں۔ یعنی عبادت کے معنی غلامی کرنا، نوکری کرنا، اور جب انسان غلامی یا نوکری کا معاہدہ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ آقا کے ہر حکم پر عمل پیرا ہوگا، اور ہر تقاضے کو پورا کرنے والا ہوگا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی، اپنی کوئی منشا نہیں ہوگی، اپنا کوئی پروگرام نہیں ہوگا، بلکہ وہ آقا کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق، آقا کی مرضی کے مطابق، آقا کی منشا کے مطابق چلنے والا ہوگا۔ عبادت کے لغوی مفہوم کو سمجھنے کے بعد عبادت کے اصطلاحی مفہوم کو سمجھیے
عبادت کا اصطلاحی مفہوم علماء محدثین نے اور علماء اخلاقیات نے یہ بتایا کہ کسی کی انتہائی تعظیم کے لیے دل و جان سے انتہائی تواضع اختیار کرنا، یہ عبادت کی ڈیفینیشن ہے، عبادت کی تعریف ہے۔ اس تعریف پر ذرا غور کریں تو تین باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی توجہ آخری لفظ یعنی اختیار کرنا کی طرف مبذول کراؤں گا کہ اختیار کرنا سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ عبادت ایسی کیفیت کو کہیں گے کہ جو انسان اپنے ارادے اور اپنے شعور کے ساتھ اختیار کرے، کسی مجبوری کے تحت نہ اختیار ہو، اضطراری کیفیت کے ساتھ نہ ہو، بلکہ انسان اپنے فعل، اپنے شعور اور اپنے ارادے سے اس کیفیت کو، اس عمل کو اختیار کرے تو وہ عبادت ہوگا۔ دوسری چیز جو دل و جان کے لفظ سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ انسان اس عمل کو جو سر انجام دے رہا ہے وہ اپنی اندرونی جذبات، اپنے اندرونی احساسات اور اپنے دل کے شوق اور جذبے اور دل کے داعیے کے ساتھ آمادہ ہو رہا ہے اور اس عمل کو سر انجام دے رہا ہے۔ کوئی بیرونی دباؤ اس کو اس عمل پر مجبور نہیں کر رہا۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبادت کا مقصود، عبادت کا مقصد، عبادت کا مطلوب معبود کی انتہائی تعظیم کا اظہار ہونا چاہیے۔ یعنی انسان عبادت اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے سر انجام دے کہ وہ اپنے معبود کا انتہائی عظمت کا مظاہرہ کرنے والا ہے اور کرنا چاہتا ہے، اس لیے عبادت کو سر انجام دے رہا ہے۔ تیسری بات جو ہم نے پڑھی کہ عبادت کا مقصود معبود کی انتہائی تعظیم ہے، اسی سے ضمناً ایک بات اور ہمیں سمجھ میں آئی کہ عبادت کا وہی طریقہ معتبر ہوگا اور عبادت کہلائے گا کہ جو اللہ کی ہدایات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے عمل کے مطابق ہوگا۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری تو کیا حیثیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دعا کو نقل کیا کہ آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے پروردگار میں تیری اس تعریف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو بس ویسا ہی ہے جیسے تعریف تو نے خود اپنی کی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات بھی اللہ کے متعلق یہ بات کہہ رہی ہے کہ اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی کیا ہے اور اس کی عظمت اور کبریائی کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے، ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا انعام فرمایا، بڑا کرم فرمایا کہ اپنی عبادت کا طریقہ ہمیں خود بتلا دیا تاکہ ہم اس طریقے سے اس کی عبادت کریں تو اس کی عظمت کا حق ادا ہوگا، وگرنہ اگر ہم خود اپنی عقل سے عبادت کا کوئی طریقہ سوچتے تو وہ اللہ کی عظمت کا حق ادا کرنے والی عبادت نہ ہوتی، اور جب عظمت کا حق ادا نہ کرنے والی ہوتی تو عبادت بھی نہ ہوتی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ایک اور تعریف کی ہے، ایک اور ڈیفینیشن بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے کمال محبت کے ساتھ کمال اطاعت۔ یعنی انسان جب کسی شخصیت سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت اپنی انتہا کو اور اپنی معراج کو پہنچتی ہے تو انسان اس شخصیت کی، اس ہستی کی عبادت کرنے لگتا ہے، اور جب عبادت کرتا ہے تو گویا وہ کمال اطاعت یعنی مکمل اور بھرپور اطاعت ہوتی ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ اور زندگی کا ہر گوشہ اس محبوب کے اور اس کی ہدایات اور اس کی تعلیمات کے مطابق گزرنے والا ہوتا ہے۔ یہی دراصل اطاعت ہے اور یہی دراصل عبادت ہے۔ گویا انسان عبادت کے ذریعے سے اپنی کمال محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یا یوں کہہ لیجئے کہ محبت کی معراج اور محبت کا کمال عبادت ہے، اور عبادت کا کمال اطاعت یعنی انتہائی اطاعت جب انسان سر انجام دیتا ہے، انتہائی اطاعت اور اعلیٰ ترین اطاعت کا فریضہ جب سر انجام دیتا ہے تو وہ عبادت بن کر اس کے عمل کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ عبادت اور ایمان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اس بات کو جیسا کہ ہم پہلے بھی شروع میں عرض کر چکے ہیں
کہ اسلام کے نظام زندگی کی 3 بنیادیں ہیں: نظریے اور فکر کی اصلاح اور عمل کی اصلاح۔ نظریے اور فکر کی اصلاح ہوتی ہے ایمان کے ذریعے سے۔ وہ تمام ایمان کی باتیں جو ہم ایمان کے لیکچر کے اندر پڑھ چکے ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، روز قیامت پر ایمان، یہ نظریاتی اور فکری زندگی ہیں جو انسان کے ذہن کو، اس کی فکر کو، اس کے ذہن کو اور اس کے دماغ کو کی اصلاح کرتی ہیں۔ اس ایمان کے بعد عملی تقاضوں کا آغاز ہوتا ہے، اور عملی تقاضوں کا آغاز عبادت کہلاتا ہے۔ اور ان دونوں کا باہم رشتہ اس طریقے سے ہے کہ عمل کے لیے ایمان ضروری اور ایمان کے لیے عمل لازمی۔ ان دونوں کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عمل اگر ایمان کے بغیر کیا جائے تو وہ عمل بیکار ہے، بے قدر و قیمت ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایمان خالی چھوڑ دیا جائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل نہ کیا جائے تو وہ ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ خدشہ اور یہ امکان ہوتا ہے کہ ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ انسان اس ایمان کو چھوڑ کر اس کی سرحد پار کر کے کفر کی وادی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے ذرا یوں سمجھیے کہ ایمان ایک عدد کی طرح پر ہے اور عمل 0 کی طرح، 0 کی طرح ہے۔ اگر آپ 0 0 ایک لائن کے ساتھ جمع کرتے چلے جائیں اور اس کے ساتھ کسی عدد کو نہ رکھیں تو آپ جتنے جی چاہے 0 جمع کرتے چلے جائیں، ان 0 کی، ان صفروں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ 1 0 ہو یا 10 0 ہو، سب کی قیمت برابر ہے۔ لیکن اگر ان 0 کے ساتھ آپ کوئی عدد لگا دیتے ہیں تو وہ سارے کے سارے 0 جو ہیں وہ قیمتی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عدد کے ساتھ جتنے 0 لگتے چلے جائیں گے، عدد کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ 1 کے ساتھ آپ 1 0 لگائیں گے، وہ 1 سے 10 ہو جائے گا، 2 0 لگائیں گے وہ 100 ہو جائے گا، 3 0 لگائیں گے تو وہ 1000 ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان ایک عدد کی طرح ہے اور اعمال 0 کی طرح ہے، کہ جو عمل ایمان کے بغیر 0 اور 0 ہے اور ایمان عمل کے بغیر کمزور اور ضعیف ہے، اس کے قدر و قیمت میں اضافہ عمل ہی کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس کے اندر طاقت، اس کے اندر قوت عمل ہی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جہاں بھی ایمان کا ذکر فرمایا وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اکثر جگہ پر آمنو کے ساتھ عمل الصالحات، آمنو وعمل الصالحات، آمنو وعمل الصالحات، یہ الفاظ قرآن کریم نے جگہ جگہ استعمال کیے ہیں، اور تقریباً ہر جگہ، اکثر جگہ پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بالکل لازمی اور ضروری طور پر استعمال کیا ہے۔ اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں کا باہم ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور ان دونوں کو ہم الگ اور جدا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر عبادت کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہر نبی نے عبادت کا تصور پیش کیا۔ اللہ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے جہاں ایمان کا تصور پیش کیا وہاں عبادت اور عمل کا تصور بھی پیش کیا۔ یہ تو رہا کہ عبادت کے طریقے، عبادت کے انداز، عبادت کے اسالیب مختلف رہے، عبادتوں کے مظاہر مختلف رہے، لیکن بنیادی طور پر عبادت کا تصور ہر مذہب کے اندر، ہر نبی کی تعلیمات کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ چنانچہ سورۃ الاعراف کی آیات مبارکہ 59، 65، 73 اور 85، اور سورہ ہود کی آیات مبارکہ 50، 61 اور 84، ان آیات مبارکہ پر آپ غور فرمائیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اور ان تمام انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے ساتھ جو پیغام ان انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی اقوام کو دیا، اس پیغام کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ہر نبی نے اپنے پیغام کے اندر یہ بات کہی کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے ہر نبی نے، اللہ کے ہر پیغمبر نے، اللہ کے ہر رسول نے
جہاں ایمان و فکر کی اور نظریاتی دعوتیں دی ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، روز قیامت کے اوپر ایمان کی طرف بلایا، وہاں اللہ کے ہر نبی نے اور اللہ کے ہر رسول نے عبادت کے اور عمل کی طرف بھی بلایا۔ اسی طریقے سے سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 36 میں ہر امت اور ہر نبی کے متعلق ایک گواہی دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو۔ بلکہ اگر آپ یوں سوچیں اور سمجھیں کہ انسانی فطرت اور انسانی طبیعت اور اس کے مزاج کا خاصہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی عمل کا تقاضا ہر حوالے سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ایک تعلیمی ادارے میں داخلہ لیتا ہے، اس داخلے کا فارم بھرتا ہے، تو کیا داخلہ لینے کے بعد اور داخلے کا فارم دستخط ہو جانے کے بعد یا میرٹ لسٹ پہ آ جانے کے بعد تقاضے ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے کہ تقاضے وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ عملی تقاضے اس تعلیمی ادارے کی طرف سے آپ کے اوپر عائد اور واجب ہوتے ہیں کہ آپ تعلیمی ادارے میں حاضر ہوں، کلاسیں اٹینڈ کریں، لیکچرز کو سنیں، نوٹس بنائیں، کلاس ٹیسٹ میں شرکت کریں، امتحان دیں۔ یہ سارے کے سارے عملی تقاضے ایک طالب علم کے اوپر اس وقت متوجہ ہو جاتے ہیں جب ایک طالب علم کسی ادارے کا طالب علم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص کسی ادارے کا ملازم ہو جاتا ہے تو کیا محض اپوائنٹمنٹ آرڈر مل جانا یا محض جوائننگ رپورٹ دے دینا کافی ہوتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ اپوائنٹمنٹ آرڈر کے بعد اور جوائننگ رپورٹ کے بعد اس دفتر کی طرف سے کچھ عملی تقاضے اس انسان کے اوپر عائد کیے جاتے ہیں کہ آپ کو فلاں وقت دفتر پہنچنا ہوگا، فلاں کام کرنے ہوں گے، فلاں جگہ پر بیٹھنا ہوگا، فلاں نوعیت کا کام ہوگا۔ یہ ساری ذمہ داریاں اس دفتر کی طرف سے سمجھائی جائیں گی اور بتلائی جائیں گی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان جب کسی بھی سرحد کے اندر داخل ہوتا ہے، خواہ وہ نظریے کی سرحد ہو، خواہ وہ تعلیم کی سرحد ہو، خواہ وہ عمل کی سرحد ہو، کسی بھی سرحد کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو اس سرحد کے داخلے کے بعد کچھ نہ کچھ عملی تقاضے اس سرحد سے وابستہ اور اس سرحد کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اور ان عملی تقاضوں کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور اسی طریقے سے یہ انسانی فطرت اور یہ اس مذہب کی فطرت اور اس مذہب کا بھی تقاضا ہے کہ جس مذہب کو ہم نے بطور اسلام قبول کیا، کہ مذہب کے اندر داخل ہونا، نظریاتی سرحدوں کے اندر داخل ہو جانا ہم سے کچھ عمل کا تقاضا کرتا ہے، کچھ عملی تقاضے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان عملی تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہی دراصل عبادت ہے۔ اس اعتبار سے گویا ہر انسان نے اپنی فطرت کے اندر جب اس بات کو محسوس کیا تو ہر مذہب نے اس بات کو اپنے مذہب کا حصہ بنایا کہ عبادت کا تصور، عمل کا تصور ہر مذہب نے پیش کیا۔ اور جس طرح عبادت کا تصور ہر مذہب نے پیش کیا، عبادت گاہ کا بھی تصور ہر مذہب نے پیش کیا۔ ہر مذہب کی اپنی عبادت گاہ ہوتی ہے، اور اس عبادت گاہ کا تقدس، اس کا احترام، اس کی تعظیم اور اس کی تکریم، اس عبادت گاہ کی تعظیم اور تکریم اس دین کے اور اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ ہر مذہب کے اندر عبادت کا تصور پایا جاتا ہے اور اسلام کے اندر بھی عبادت کا تصور پایا جاتا ہے، تو ہمیں اگلے مرحلے پر اب یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کے تصور عبادت میں اور دوسرے مذاہب کے تصور عبادت میں کیا بنیادی فرق ہے، اور اسلام کے تصور عبادت کے امتیازات یا امتیازی خصائص کیا ہیں۔ سب سے پہلی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسلام کا تصور عبادت دیگر مذاہب کے تصور عبادت سے وسیع تر ہے۔ وسیع تر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں عبادت کا جو تصور ہے وہ چند مذہبی رسوم کی ادائیگی تک محدود ہے، یا زیادہ سے زیادہ چند ایک اخلاقی روایات تک محدود ہے۔ لیکن اسلام نے جو تصور عبادت پیش کیا ہے، اس تصور عبادت نے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی روابط کو بھی داخل کیا اور معاشرتی روابط کو بھی عبادت کا درجہ دیا۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت انسان کی
تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تخلیق انسانی کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اللہ کی عبادت کے علاوہ زندگی میں کوئی اور کام نہ کرے، وہ تجارت نہ کرے، وہ شادی بیاہ نہ کرے، وہ رشتہ داروں سے ملاقاتیں نہ کرے، وہ والدین سے نہ ملے، یہ سارے کام وہ چھوڑ چھاڑ دے اور صرف اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کا مقصد ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتلانا چاہ رہے ہیں کہ عبادت کا جو تصور ہم نے پیش کیا ہے، عبادت کے اس تصور نے زندگی کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب اور ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کی ہے، اور وہ انقلاب اور تبدیلی یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اسلام کے اس تصور عبادت کو اتنا وسیع کر دیا کہ ہمارے تمام معاشرتی روابط، ہمارے تمام معاشرتی تعلقات، ہمارے تمام معاشرتی سرگرمیاں بھی عبادت کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ چنانچہ آپ قرآن کریم کی تعلیمات پر غور کریں تو قرآن کریم جہاں مرد کے اوپر عورت کے حوالے سے یا بیوی کے حوالے سے ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے، تو ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تقوی کی روایات ہیں۔ یعنی ایک انسان جب گھریلو ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان اپنے والدین کی عزت اور تکریم کر رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وہ کوئی ملازمت کر رہا ہے، اس ملازمت کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ ایک تاجر ایک دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانت داری اور صداقت اور سچائی کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہے، تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ بلکہ وہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد گرامی میں اس تاجر کی فضیلت اور اہمیت اور اس کا مقام بیان فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین خیر من الف عابدین، ایک سچا اور دیانتدار تاجر 1000 عابدوں سے اور 1000 عبادت گزار بندوں سے بہتر ہے۔ اب ان باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ محسوس فرمائیں گے کہ وہ روایات جو خالص معاشرتی اور تمدنی روایات ہیں، وہ اقدار کے جو خالص تجارتی اقدار ہیں، جب وہ اقدار اور روایات اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق سر انجام دی جائیں تو وہ بھی عبادت کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں۔ گویا عبادت کے تصور کو اسلام نے اس قدر وسیع کر دیا کہ عبادت کے اس تصور میں ہماری تجارت بھی آ گئی، عبادت کے اس تصور میں ہمارے معاشرتی اور اخلاقی روابط بھی آ گئے، عبادت کے اس تصور کے اندر ہمارے حقوق و فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا شعبہ بھی آ گیا۔ ساری کی ساری زندگی گویا عبادت بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ عبادت کا وسیع تر تصور صرف اسلام نے پیش کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بعض عبادات کے اندر اس طریقے کی روایات کو جنم دیا اور اس طرح کی روایات پیدا کی کہ وہ عبادات بھی خالص ایک بندے کی عبادات نہ رہیں اور خالص بندے اور اللہ کے تعلق کی بنیاد نہ رہیں، بلکہ معاشرتی روابط کو بڑھانے والی ہو جائیں۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم دیا تو نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ نماز کو باجماعت اور مسجد میں آ کر پڑھنے کا حکم دیا تاکہ معاشرتی روابط آپس میں ایک دوسرے کے بڑھنے والے ہو جائیں۔ نماز کے علاوہ اگر ہم روزے کے اوپر غور کریں تو روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو خالص انفرادی عبادت محسوس ہوتی ہے، جس میں کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، ایک روحانی مقام اور روحانی مرتبہ حاصل کرنے اور ایک انفرادی نوعیت کی عبادت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خالص انفرادی عبادت کو بھی ایک ارشاد کے ذریعے سے کس طریقے سے معاشرتی وسعت عطا کی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر روزے دار کو ایک ثواب ملے گا اگر وہ اپنے روزے کے ساتھ ساتھ دوسرے روزے دار کو افطار بھی کروائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم کسی اور کو روزہ افطار کروائیں، ہم تو بہت غریب اور نادار ہیں، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کھلوانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، بلکہ روزہ کھلوانے کے معنی یہ ہے کہ آدھے گلاس پانی سے، آدھے گلاس دودھ سے یا ایک کھجور سے بھی اگر تم روزہ کھلوا دو گے تو تمہیں اس کے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اب آپ ذرا اس فرمان مبارک پر غور فرمائیں۔
یعنی اس نے روزہ تو رکھ لیا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اسے افطار کرنے کے لیے ایک کھجور یا آدھا گلاس پانی اور آدھا گلاس دودھ بھی میسر نہیں ہے، یہ انسان اس انسان کو تلاش کرے اور اس انسان کو تلاش کرنے کے بعد اسے اپنے دسترخوان پر بٹھائے اور اسے اپنے ساتھ روزہ کھلوائے، تو اس روزے دار کو جتنا ثواب ملنا ہے اس افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب مزید مل جائے گا۔ گویا روزے کو بھی ایک معاشرتی ربط کے ساتھ مربوط کر دیا گیا، ایک معاشرتی عبادت بنا دیا گیا، اور اس کے اندر یہ بات رکھ دی گئی کہ ایک انسان روزے کے ذریعے سے محض اپنی انفرادی عبادت کو سر انجام دینے والا نہ ہو۔ اس اعتبار سے یہ امتیاز گویا اسلام کی تصور عبادت کا ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کا تصور عبادت دوسرے مذاہب کے تصور عبادت سے بہت وسیع تر ہے۔ دوسرا امتیاز جو ہمیں اسلام کے تصور عبادت کے اندر نظر آتا ہے وہ یہ کہ زیادہ تر مذاہب کے اندر عبادتوں کا تصور عبادت گاہوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ عبادت گاہوں سے باہر نکل کر عبادت کا کوئی تصور ان کی زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ عبادت کا تصور نہایت محدود ہے اور اتنا وسیع تر نہیں ہے جتنا وسیع تر تصور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تصور عبادت کے اندر رکھا ہے۔ اور دوسری وجہ یہی ہے کہ عبادت چونکہ ایک مخصوص رسم ہے، ایک مخصوص ارکان ہے، ایک مخصوص عمل کا نام ہے، اور وہ مخصوص عمل صرف عبادت گاہی کے اندر سر انجام دیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے بھی ان کی عبادت کا تصور محض عبادت گاہ تک محدود ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام میں آپ یہ بات دیکھیں کہ اگرچہ بعض عبادتوں میں عبادت گاہوں کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن وہ عبادتیں عبادت گاہوں سے باہر نکل کر بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا نماز کا تصور مسجد کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص مسجد سے باہر نماز پڑھتا ہے، گھر میں نماز پڑھتا ہے، دفتر میں یا اسکول اور کالج میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز بھی قابل قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، کہ میرے لیے پوری سرزمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر بعض عبادات تو ایسی ہیں کہ ان عبادات کی ادائیگی اور ان کو سر انجام دینے کے لیے عبادت گاہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ مثلا روزہ ہے کہ نہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو کسی عبادت گاہ جانے کی ضرورت ہے، نہ روزہ کھولنے کے لیے آپ کو کسی عبادت گاہ کے جانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی مستحق زکوٰۃ تلاش کریں اور اسے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ کو کسی عبادت گاہ میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گویا عبادت گاہ کا تصور عبادت کے ساتھ لازمی اور ضروری طور پر ہو، یہ اسلام کی عبادت کا تصور نہیں ہے، اور اس میں ایک وسعت پائی جاتی ہے۔ تیسرا امتیاز جو اسلام کے تصور عبادت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ عام طور پر آپ دوسرے مذاہب کے تصور عبادت پر غور کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان مذاہب کے اندر عبادت کا تصور معبود کے خوف کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قوم سورج کی پرستش کر رہی ہے تو وہ سورج کو اس لیے پوج رہی ہے، سورج کی پوجا اس لیے کر رہی ہے اور اس کی عبادت اس لیے کر رہی ہے کہ وہ سورج سے ڈرتی ہے، سورج کے مظالم سے اور اس کے منافع سے ڈرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سورج ہم سے ناراض ہو کر اپنے فوائد اور اپنے منافع سے ہمیں محروم کر دے۔ یہ گویا عبادت کے اندر خوف کا عنصر غالب ہوتا ہے، اور کوئی بھی قوم اپنے معبود سے خوف زدہ ہو کر، اس سے خائف ہو کر، اس کے جلال سے خائف ہو کر یا اس کے منافع اور اس کے فائدوں سے محروم ہونے کے خوف سے عبادت کرتی ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اسلام کا جو تصور عبادت ہے اس میں اگرچہ خوف پایا تو جاتا ہے، اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اختیار کرنے کی تلقین اور تعلیم کی جاتی ہے، لیکن اللہ کا یہ خوف عبادت کے اس تصور کے اندر غالب تصور نہیں ہے بلکہ مغلوب تصور ہے، اور غالب تصور محبت کا تصور ہے۔ اور محبت کے اس تصور کے اندر بھی اسلام کا ایک امتیاز تو یہ ہے کہ اسلام نے معبود کی محبت کا تصور پیش کیا۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے تصور عبادت کے مطابق جب کوئی شخص عبادت سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے خوف میں تو مبتلا ہوتا ہے، لیکن خوف سے زیادہ غلبہ جس جذبے کا ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت کا ہوتا ہے۔ اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ بات محسوس فرمائیں
تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ اسلام نے اپنے تصور عبادت کے اندر نہ صرف یہ کہ معبود کی محبت کا تصور پیش کیا، بلکہ ایک اور امتیازی تصور پیش کیا، اور وہ یہ تصور تھا کہ معبود اپنی عبادت کرنے والے سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ ایک ایسا انفرادی تصور ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے تصور عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا۔ آپ کو وہ آیت مبارکہ یاد ہوگی جو اطاعت کے لیکچر میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی جب تم عبادت کو صحیح طور پر سر انجام دو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت اور آپ کے اعمال کے مطابق سر انجام دو گے، تو نہ صرف یہ کہ تمہارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ سعادت نصیب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جو خالصتاً اسلام کا تصور ہے۔ اس تصور کو کسی مذہب کے تصور عبادت نے پیش نہیں کیا کہ معبود کی محبت یا معبود کے محبت کرنے کا تصور کوئی مذہب پیش کر رہا ہو عبادت کے ذریعے سے۔ یہ صرف اور صرف اسلام کے تصور عبادت کا امتیاز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور امتیاز جو اسلام کے تصور عبادت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ اسلام ان عبادت کے اس نظام کے ذریعے سے اپنے بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی صفات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے وہی بات جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے اندر رحم و کرم ہے، تم بھی اپنے اندر رحم و کرم پیدا کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اندر جود و عطا ہے، تم بھی اپنے اندر جود و عطا کی صفت پیدا کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تم بھی اپنے ساتھیوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے متعلق لوگوں سے محبت کرو، شفقت کا معاملہ کرو، عفو و درگزر کا اور معافی کا معاملہ کرو۔ یہ اخلاقیات تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی شخص سے ناراض ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم اس سے ناراض کیوں ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بتلائی کہ جس کی وجہ سے وہ شخص سے ناراض تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی قصور کو اور کسی کوتاہی کو معاف فرما دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل پسند کرتا ہوں، کیوں نہیں پسند کرتا؟ فرمایا تو پھر تم کیوں نہیں پسند کرتے کہ جس چھوٹے نے تمہارے سامنے غلطی کی ہے تم اس کو اس غلطی پر معاف کر دو۔ گویا عبادت کا تصور یہ تصور پیدا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمانیت، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحیمیت۔ تم بھی اس عفو و درگزر کا، اس رحمانیت کا، اس رحیمیت کا کچھ نہ کچھ عکس اور کچھ نہ کچھ پرتو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اسلام کے تصور عبادت کا ایک اور امتیاز ہے۔ اسلام کے تصور عبادت کے امتیازات میں سے ایک اور امتیاز ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس تصور عبادت کے اندر ایک اور وسعت عطا فرمائی، اور وہ وسعت یہ عطا فرمائی کہ انسان جو ایمان قبول کرتا ہے اور اللہ کے اس نظام عبادت کے ساتھ جو اسلام نے دیا منسلک ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے لیے اس بات کو کافی نہ سمجھے کہ میں اس نظام سے منسلک ہو گیا تو یہ بات کافی ہے، بلکہ وہ اس نظام کا پرچار کرے، دوسروں کو اس نظام کی دعوت دے، دوسروں کے سامنے اس نظام کی خوبیاں رکھے، اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے والا، دوسروں کو برائی سے روکنے والا اور برائی سے متنفر کرنے والا ہو۔ اس کا قلم، اس کی زبان، اس کی گفتگو، اس کی تحریر، ہر چیز ان دوسرے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جانے والی ہو اور شر اور برائی سے روکنے والی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کس لیے نکالا گیا؟ اس لیے نکالا گیا کہ لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکنے والے ہو۔ گویا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام کے تصور عبادت کے اندر جہاں اللہ تعالی سے تعلق، اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کی خوشنودی کا حاصل کرنا
اور اللہ سے اپنے تعلق اور رابطے کو مضبوط کرنا ہے، وہاں اس عبادت کے تصور کے اندر مخلوق سے اور بندوں سے رابطوں کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ بندوں سے رابطے کو منقطع کرنے کا تصور اسلام کا تصور عبادت نہیں ہے۔ یہ وہ تصور عبادت ہے کہ جس کو بعض لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کے اندر پیدا کیا، اور اس کی طرف قرآن کریم میں نشاندہی فرمائی گئی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ یہ وہ رہبانیت ہے جو لوگوں نے خود اپنے لیے پیدا کر لی۔ اس رہبانیت کا کہ مخلوق سے کٹ جانا، مخلوق کے عوامل سے کٹ جانا، مخلوق کے ملاقات اور ان کے رابطوں سے کٹ جانا، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہوتی۔ چھٹا امتیاز جو اسلام کے تصور عبادت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہم اگر دیگر مذاہب کے تصور عبادت کے اوپر غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ دیگر مذاہب کے جو تصور عبادت ہیں وہ اعتدال سے خالی ہے۔ یعنی جب ایک شخص کے اندر ہم عبادت کا تصور پیش کرتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں، یا اسے عبادت سے منسلک کرتے ہیں اور مربوط کرتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام رابطوں سے منقطع ہو کر صرف اور صرف عبادت کے اندر لگ جائے۔ یہ ایک ایسی غیر معتدل راہ ہے، ایک ایسا غیر معتدل راستہ ہے کہ جو دیگر مذاہب کے تصور عبادت نے پیش کیا، لیکن اسلام کے تصور عبادت نے اعتدال کی راہ اور اعتدال کا ایک راستہ پیش کیا۔ اس ضمن میں ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا ذکر آیا، اور صحابی کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ اور اس حوالے سے آیا کہ وہ صحابی رات رات بھر جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل نفلی روزے کے ساتھ رہتے ہیں، روزہ افطار نہیں کرتے۔ آپ نے ان صحابی کو بلایا اور ان صحابی کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو، میں نے تمہارے متعلق یہ بات سنی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تم اس طریقے سے عبادت کے اندر اپنے آپ کو منہمک اور مشغول نہ کرو، بلکہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ لنفسک علیک حقا، تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، ولزورک علیک حقا، تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ قم ونم، رات کو عبادت بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، سم وفطر، نفلی روزے بھی رکھا کرو اور افطار بھی کیا کرو۔ اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام کے تصور عبادت کے اندر ایک خاص قسم کا اعتدال ہے، ایک خاص قسم کا توازن ہے، اور وہ خاص قسم کا اعتدال اور توازن انسان کی زندگی کے اندر جب آتا ہے تو انسان عبادت سے وابستہ ہو کر بھی اپنی زندگی کے دیگر علائق سے اور زندگی کے دیگر متعلقین سے منقطع نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال نہیں ہوتی کہ جب وہ عبادت سے مربوط ہو گیا، ایک عبادت گزار بن گیا، عبادت کے دائرے کے اندر آ گیا، تو گویا وہ زندگی کے باقی تمام روابط سے منقطع ہو گیا، معاشرتی روابط سے منقطع ہو گیا، اخلاقی ذمہ داریوں سے مبرہ اور بری ہو گیا۔ ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ اس صورتحال میں یہ تصور عبادت ہمیں دیا گیا کہ اس تصور عبادت کے اندر انسان اخلاقیات کے ساتھ ساتھ عبادات کو سر انجام دیتا ہے۔ ایک ایسی معتدل فکر اس کے سامنے رکھی کہ اس معتدل فکر کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو عبادات سے بھی مربوط رکھتا ہے اور اپنے آپ کو معاشرتی علائق اور معاشرتی روابط سے بھی مربوط رکھتا ہے۔ اس تصور عبادت کو سمجھنے کے بعد اب یہ بات سمجھیے کہ یہ تصور عبادت انسان کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، کس قسم کی تبدیلیاں اس کی زندگی کے اندر رونما ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی اور سب سے اہم تبدیلی وہی ہے کہ جو یہاں ہمیں اس معتدل فکر سے اور اس معتدل تصور سے نظر آ رہی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر، اس کے مزاج کے اندر، اس کے ذہن و دماغ کے اندر، اس کے ہر عمل کے اندر ایک خاص قسم کا توازن اور ایک خاص قسم کا اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کی بے اعتدالیوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوتا ہے، وہ زندگی کے غیر متوازن راہوں سے اور زندگی کے غیر متوازن اعمال سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا تسلسل ہوتا ہے، اور یہی تسلسل ہمیں اسلام کا تصور عبادت سکھاتا ہے۔ یعنی اسلام کا تصور عبادت میں یہ بات نہیں ہے کہ زندگی میں عبادت کا گراف کبھی بہت اونچا اور کبھی بہت نیچا ہوتا ہو۔ یہ صورتحال نہ ہو کہ ہم پریشان ہوں،
ہم مضطرب ہوں، ہم بے چین ہوں، ہمارا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو، یا مثال کے طور پر ہمارا امتحان قریب ہو، تو ہم خوب عبادتیں سر انجام دے رہے ہوں، خوب نمازیں پڑھ رہے ہوں، خوب روزے رکھ رہے ہوں، خوب صدقات و خیرات اور دعائیں مانگ رہے ہوں، لیکن جو ہی ہماری پریشانی ٹل جائے، جو ہی ہمارا امتحان ختم ہو جائے، تو پھر ہم نمازیں چھوڑ دیں، ہم وہ صدقات و خیرات بھی چھوڑ دیں، وہ تمام دعائیں چھوڑ دیں. ظاہر ہے کہ اگر زندگی کے اندر اعتدال اور توازن نہیں ہوگا تو پھر اسی قسم کا رویہ ہمارے سامنے آئے گا. بلکہ زندگی کے اندر یہ تصور عبادت ایک اعتدال اور توازن قائم کرتا ہے، اور یہ اعتدال اور توازن ہمیں یہ بات سکھلاتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اس تصور عبادت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اسی طریقے سے یہ تصور عبادت انسان کے اندر، انسان کے ایمان کے اندر، اس کے نظریے اور اس کے فکر کے اندر ایک خاص قسم کی پختگی پیدا کرتا ہے. انسان اس نظریے اور اس فکر کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، ایک اخلاص کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، ایک ایسی پختگی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے کہ اس تصور عبادت کی وجہ سے وہ ایمان کے لیے، ایمان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ اس بات کو محسوس فرمائیں گے، تاریخ اسلام گواہ ہے اس بات کی کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد عبادت کے اس صحیح تصور کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کیا، ان لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں پیش کی. اپنا جان و مال قربان کیا، اپنے اوقات قربان کیے، کس کس طرح کی محنتیں اور کس کس طرح کی مشقتیں اس دین اسلام کے لیے نہیں اٹھائیں. یہ سارے جذبات اور احساسات دراصل اسی عبادت کے تصور سے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہی تصور آج اگر ہم پیدا کر لیں تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی اسلام کی اسی طریقے سے عظمت اور دین اسلام کی اسی طرح کی عظمت پیدا ہو سکتی ہے، اور ہم آج بھی دین اسلام کے لیے اسی طرح قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ماضی کے مسلمان صحابہ اکرام اور تابعین اور دیگر لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی. اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے اندر بلکہ فطرت انسانی کے اندر عبادت کا اور عمل کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن ہر مذہب کا تصور عبادت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن اسلام کا تصور عبادت اپنے اندر کچھ امتیازات رکھتا ہے. اسلام کا تصور عبادت اپنے اندر کچھ امتیازی خصوصیات رکھتا ہے، اور یہ تصور عبادت انسان کو کچھ عبادتوں کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. وہ بنیادی عبادتیں کیا ہیں؟ وہ بنیادی عبادتیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے. ان عبادتوں کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن خلاصتاً اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے انسان اللہ کے جمال کا حق بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے جلال کا حق بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے کمالات یا تو اللہ کے جلال کا پرتو اور عکس ہوتے ہیں یا اللہ کے جمال کا عکس اور پرتو ہوتے ہیں، وگرنہ اللہ کی صفات کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کی قدرتوں اور اس کی طاقت اور اس کے کمالات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. حق تعالی جل شانہ نے اپنی تمام صفات اور اپنی تمام کمالات کو ان دو صفات کے اندر بند کر دیا ہے کہ کچھ صفات اللہ کی جمالی صفات ہیں اور کچھ صفات اللہ کی جلالی صفات ہیں. چنانچہ اس تصور عبادت کے ذریعے سے کچھ عبادتوں سے ہم اللہ کے جلال کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ عبادتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے جمال کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی عظمت کا حق ادا کرنے والے اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی کبریائی کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کا بڑا احسان اور اس کا بڑا کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کی سنتوں کے ذریعے سے ہمیں وہ طریقہ بتلا دیا، ہمیں وہ تصور دے دیا، ہمیں وہ نظام دے دیا کہ جس نظام کے ذریعے سے ہم اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کے جلال اور اللہ کے جمال کا حق ادا کر سکتے ہوں. وگرنہ اگر ہم اپنی عقل سے اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرتے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے، اپنی دانش سے، اپنے فہم و فراست سے کوئی ایسا طریقہ کار وضع نہیں کر سکتے تھے کہ جس طریقے کے ذریعے سے ہم اللہ کی عظمت کا حق ادا کرنے والے تو دور کی بات ہے، اللہ کے حق کو اور اللہ کی عظمت کے حق کو پہچان ہی پاتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ اللہ نے نظام دیا. یہ نظام کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟
اور ان عبادتوں کے انسانی زندگی کے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پر تفصیل سے ہم اگلے لیکچر کے اندر گفتگو کریں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں عبادت کے اس صحیح تصور کو زندہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور عبادتوں کو ان کی روح کے ساتھ سر انجام دینے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔